السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، افضل اعمال سیریز میرے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی سیریز کی ایک کڑی کے طور پر میں ایک حدیث آپ سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برسانے کے لیے، اپنے بندوں پر رحم و کرم اور مہربانی نچھاور کرنے کے لیے کتنے آسان بہانے بنا دیے ہیں، لیکن ہم ان آسان طریقوں پر بھی عمل کرنے یا ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی بھی انہی حدیثوں میں سے ہے، اور یہ فضیلت بھی انہی فضیلتوں میں سے ہے جن کو ہم کچھ محنت کر کے ہلکے کاموں کے ذریعے، کم کاموں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت کے لیے بڑے بڑے نعرے الاپے جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث یا اس قسم کی حدیثوں پر کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم میں سے ہر امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد، بلکہ ایک حدیث گرامی میں یہ بھی فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح سے کہو جس طرح سے مؤذن کہتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی اپنی ٹی وی کو میوٹ کر دے، یا گفتگو کر رہا ہو تو خاموش ہو جائے، یا عورتیں اپنے سر پر آنچل ڈال لیں، نہیں، بلکہ مؤذن کی اذان کا جواب دینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گرامی ہے۔ اور پھر اذان کے بعد جو شخص اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ چند جملے ہیں، چند الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو ہم چاہیں تو دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح سے اور دوسری تھیوریز کی طرح سے رٹ سکتے ہیں، اپنی زبان پر ازبر کر سکتے ہیں، اور ہر اذان کے بعد اس دعا کو پڑھ کر اس فضیلت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا بتائی؟ حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن حلال ہو جائے گی، یعنی ضروری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہ حقدار ہو جائے گا، شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چند الفاظ اپنی زبان کے ذریعے ادا کر لینے پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام اپنے بندے کو دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنا شفیق اور کتنا مہربان ہے ہمارا رب، آپ تصور کیجئے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اے اللہ، اس مکمل دعوت کے رب اور قائم دعوت کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت سے نواز دے، اور انہیں اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کا یہ مطلب ہے، مفہوم ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے ان بڑی فضیلتوں اور بڑے مقام و مرتبے کو حاصل کرنے والوں میں سے بنیں۔ حضرات گرامی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو سکے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل بٹن پر پریس بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی رہنمائیوں میں آگے بڑھنے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.